سامنے مطلب یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، آج کی شب کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ سامنے محترم، ہم پہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب سامنے محترم، ماہ رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی شب آ گئی۔ شب عید وہ شب ہے کہ جس میں اللہ تعالی ہمارے رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان رکھے گئے روزوں کا انعام ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر رہا ہے۔ سامنے محترم، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شب عید وہ شب ہے، یعنی کہ چاند رات یکم شوال، وہ شب ہے کہ جس میں اللہ تعالی رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، جس میں اللہ تعالی اپنے ان تمام بندوں پر کہ جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، ان پہ اپنی برکتیں نازل کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ ارشاد فرمایا کہ شب عید یکم شوال وہ شب ہے کہ جس میں ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اے مسلمانوں آ جاؤ اور خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لو۔ ہم نے محترم یہ دیکھا گیا کہ شب عید بہت سارے لوگ دنیاوی کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ختم ہوا تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں بھی ختم ہو گئیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا جو ہمارا خالق ہے، وہ خدا جو ہمارا مالک ہے، وہ خدا جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ خدا جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ سامنے مطلب یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولا علی مستقل عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام اس شب عید بھی مسلسل خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے روزوں کی قبولیت چاہتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ چاند رات یکم شوال یہ وہ شب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ دو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنی حاجات طلب کرو۔ سامنے محترم، اب ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یکم شوال یعنی کہ چاند رات کو اپنی زندگی کو، اپنی رات کو کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر اس رات کے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں، یا اس رات میں ہم عبادت الہی ادا کر رہے ہیں؟ سامنے محترم، یہ وہ شب ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رکھے گئے روزے خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، تو یہ وہ شب ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی بلیسنگز عطا کر رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس شب میں عبادت الہی کریں، اور اس شب کا زیادہ تر حصہ ہم خدا کی عبادت میں مصروف رہیں، اور خدا سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ کے دل میں کوئی بھی اگر حاجت ہے، آپ کوئی بھی اگر دعا رکھتے ہیں، اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، یا آپ کسی گناہ کی معافی چاہتے ہیں، تو آج کی شب کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ آج اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اللہ کو واسطہ اور وسیلہ دیں اہل بیت علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ اس شب کے وسیلے سے، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے گا۔ سامنے محترم، اس شب کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ عبادت الہی میں ہم نے خدا سے معافی مانگنی ہے، ہم نے خدا سے مغفرت طلب کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کا انعام دے رہا ہے۔
آج کی رات ہمیں انعام کو حاصل کرنا ہے اور دنیاوی کاموں میں مگن رہ کر آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام نیک شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہاں پر آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خدا ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری سب سے بڑی دعا کہ اللہ تعالی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کی جانثاروں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔